اس عرصے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی کاموں، فلاحی کاموں، رفاہی کاموں کی طرف زیادہ رہے گی اور ان معاملات پر اپنے مال میں سے بھی آپ کچھ رقم خرچ کریں گے۔ زمین و جائیداد اور گاڑی وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو اندرون یا بیرون ملک سفر کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی یہ خواہش اس عرصے میں عملی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ سفر روزگار کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ داروں، بہن بھائیوں یا دیگر کاموں کے سلسلے میں بھی ممکن ہے۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اشرا، انعامی اسکیمیں، بونڈ نمبر وغیرہ سے جو منسلک افراد ہیں ان کے لیے وہ خاصا خوش آئین ثابت نہ ہوگا، کیونکہ یہ ان معاملات سے کوئی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ رہ سکیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کچھ اونچ نیچ آتی نظر آ رہی ہے۔ شراکتی اکاؤنٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ کاروباری معاملات پر خاصی نظر رکھیں۔ ساتھ ہیں تو آپ کے تعلقات اپنی بہو کے ساتھ کچھ بہتر نہ رہیں گے۔ کاروباری سلسلے میں چند حقیقی اور پرخلوص دوستوں کی طرف سے آپ کو غیر معمولی مدد ملتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سا بندہ مستقبل میں یا کون سی پارٹی مستقبل میں آپ کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں اچھا ساتھ نبھائے گی یا اچھے تعلقات یا اچھا کاروباری بنیادوں پر کام کر سکے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فلق کا 5 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ دال مونگ کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اور 10 مئی کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخیں آپ کی 3 اور 4 مئی کی ہیں۔